السلام علیکم، میں محمد اکرم۔ آج کل آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی بہت دھوم مچی ہوئی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں چائنا کی ڈیپ سیک کمپنی کی نئی ریلیز ڈیپ تھنک کے بارے میں بات کریں گے۔ ناظرین، اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے پلیز سبسکرائب کر لیں، بیل کے سائن کو بھی کلک کر لیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کو نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ اس کے علاوہ ویڈیو کو بھی لائک کریں اور شیئر بھی کریں، شکریہ۔ بات شروع کرنے سے پہلے ایک بات کلیئر کر لیں کہ ڈیپ سیک کمپنی کا نام ہے جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس پہ کام کرتی ہے، اور اس کی پروڈکٹ جس کے بارے میں بات آج کل ہو رہی ہے، یعنی کہ چیٹ جی پی ٹی کا جو متبادل کے طور پر سامنے آئی ہے، اس کا نام ہے ڈیپ تھنک۔ آج ہم اس کے بارے میں بات کریں گے۔ تو اس نئی پروڈکٹ کے لانچ سے ہی دنیا بھر میں تہلکہ مچ گیا ہے، پوری دنیا اس سے متاثر ہوئی ہے، خاص کر کے امریکہ جو ہے نا اس کو بہت زیادہ اثر پڑا ہے۔ ڈیپ سی کی اس لانچ نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی دنیا پر امریکہ کی اجارت داری کے نظریے کو بھی چیلنج کر دیا ہے۔ کرپٹو مارکیٹ بیٹھ گئی ہے، سٹاک مارکیٹیں ڈپ مار گئی ہیں۔ ڈیپ سی کی اس ایپ کو ایلن ماسک، بل گیٹس اور انویڈیا کی موت قرار دیا جا رہا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ امریکہ پر برا وقت آ گیا، اس کی مارکیٹیں برباد ہو جائیں گی، وغیرہ وغیرہ۔ اس ویڈیو کو آپ آخر تک دیکھیں تو آپ کو بہت سی باتوں کا جواب مل جائے گا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم یہ جانیں گے کہ کیا واقعی ڈیپ سی کی اس پروڈکٹ سے طاقت کا توازن بگڑ جائے گا؟ کیا واقعی اس ایپ کے لانچ ہونے سے چین دنیا پر چھا جائے گا اور امریکہ پیچھے رہ جائے گا؟ اور اس ویڈیو میں ہم یہ بھی جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس کا کتنا امپیکٹ ہوگا۔ ان سب سوالوں کا جواب جاننے سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دراصل ایسا کیا ہوا ہے کہ جس کی وجہ سے اتنی دھوم مچ گئی ہے کہ اتنی بڑی تبدیلی آ رہی ہے دنیا میں، طاقت کا توازن جو ہے وہ ایک سائڈ سے دوسری سائڈ کو جا رہا ہے۔ مصنوعی ذہانت کا آج کل بہت چرچا ہے۔ مصنوعی ذہانت کے فیلڈ میں پہلے کیا ہو رہا تھا اور اب کیا ہوا ہے؟ چند سال پہلے سے اوپن اے آئی کی چیٹ جی پی ٹی مارکیٹ میں موجود تھی اور اسے بہت لوگ مختلف شعبوں میں یوز کر رہے تھے، اور یہ بلا شرکت غیر مصنوعی ذہانت کے آسمان پر راج کر رہی تھی۔ دراصل ہوا کیا ہے؟ ایک بار پھر جان لیں کہ چیٹ جی پی ٹی اوپن اے آئی کمپنی کی پروڈکٹ ہے، جسے اوپن اے آئی کمپنی نے بنایا تھا۔ اسی طرح سے ڈیپ سیک کا جو نام سن رہے ہیں، یہ کمپنی کا نام ہے جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں کام کرتی ہے، اور اس کی پروڈکٹ جس کی ابھی دھوم مچی ہوئی ہے اس کا نام ڈیپ تھنک R1 ہے۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو بڑے سادہ اور نان ٹیکنیکل انداز میں یہ سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ ڈیپ تھنک یا چیٹ جی پی ٹی جیسی پروڈکٹ کو تیار کیسے کیا جاتا ہے۔ صاف ظاہر ہے کہ سب سے پہلے تو کوڈنگ اور پروگرامنگ کی بات ہوتی ہے، لیکن ہم اس تفصیل میں نہیں جائیں گے کیونکہ یہ ٹیکنیکل ویڈیو نہیں ہے۔ بیسک کوڈنگ کے بعد کسی بھی آرٹیفیشل انٹیلیجنس ایپ کو عام انسانی انداز میں انسانوں سے انٹریکشن کرنے کے لیے تیار کیا جاتا ہے، جسے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو ٹریننگ دینا کہا جاتا ہے، اور اس کام پر کافی خرچہ آتا ہے اور بہت مہنگا کام ہے۔ اس کی پری ٹریننگ میں وسیع تر سوجھ بوجھ پیدا کرنے کے لیے اسے مختلف ڈیٹا سیٹ پر ٹرین کیا جاتا ہے، جس میں بکس، آرٹیکلز، ویب بیس کنٹینٹ اور دیگر ڈاکومنٹ شامل ہیں، یعنی کہ ڈیٹا اور انفارمیشن کا انبار اس میں سٹور کیا جاتا ہے۔ یہ عام الفاظ میں بات کر رہا ہوں۔ اس مقصد کے لیے گوگل سرچ انجن کی طرح کے ویب کرالرز کا استعمال کیا جاتا ہے جو انٹرنیٹ پر موجود تمام ڈیٹا تک رسائی حاصل کر لیتے ہیں۔ پھر ملین آف بکس اور آرٹیکل میں سے موجود ڈیٹا اس میں ان پٹ کر دیا جاتا ہے۔ ذہن میں رہے کہ بکس کا ڈیٹا ٹائپنگ وغیرہ جیسے روایتی طریقوں سے نہیں ڈالا جاتا، بلکہ اس کے لیے آٹومیٹک طریقہ کار استعمال کیا جاتا ہے۔ پھر فالتو اور ریپیٹ کیے جانے والا ڈیٹا نکال دیا جاتا ہے۔ پرسنل اور حساس نوعیت کی انفارمیشن بھی نکال دی جاتی ہیں۔ اس کے لیے انسانی فیڈ بیک بھی لی جاتی ہے۔ کچھ ڈیٹا کی لیبلنگ کی جاتی ہے، جیسے کتا، بلی وغیرہ، ان چیزوں کے نام یہ انسانی ان پٹ سے دیے جاتے ہیں۔ کچھ اسپیشل مواد کے لیے جیسے میڈیکل یا لا کے لیے ڈاکٹر وغیرہ مینولی ڈیٹا ہینڈل کرتے ہیں تاکہ ڈیٹا کی کوالٹی اور اتھارٹی برقرار رہے۔ پھر فائن ٹیوننگ کی جاتی ہے تاکہ دیے گئے جوابات انسانی توقعات کے مطابق ہو سکیں۔ پھر اگلے فیز میں اس میں درستگی کو مزید بہتر بنانے کے لیے انسانوں سے ان پٹ لی جاتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ چیٹ جی پی ٹی کی ٹریننگ پر 100 ملین سے 1 بلین تک خرچہ آیا تھا، اور اس کی روزانہ کی آپریشنل کاسٹ $7 لاکھ ہے، یعنی کہ ایک دن کا خرچہ ہے اس کا۔ چیٹ جی پی ٹی کی بات ہو رہی ہے۔ پھر اس کی ہارڈ ویئر کا مرحلہ آتا ہے جس میں سب سے اہم رول اس کی چپ کا ہے۔ اس کے لیے آپ میں سے بہت سے لوگ کمپیوٹر میں گرافک کارڈ کے استعمال کو جانتے ہوں گے۔ اگر کمپیوٹر پر زیادہ لوڈ والا کام کرنا ہو، یا بچوں نے گیم وغیرہ کھیلنی ہو، یا ڈیولپر نے زیادہ سپیڈ والا کام کرنا ہو، تو اس کے لیے ہم کمپیوٹر میں گرافک کارڈ کا استعمال کرتے ہیں جس میں زیادہ پاورفل چپ لگی ہوتی ہے جو کمپیوٹر کی پرفارمنس کو بہتر کر دیتی ہے، اس کی سپیڈ کو تیز کر دیتی ہے۔ اس کی تھوڑی زیادہ لیکن سادہ وضاحت اس لیے کر رہا ہوں کہ اس سے آپ کو صورتحال کو سمجھنے میں مدد ملے۔ اس وقت مارکیٹ میں NVIDIA کمپنی کی ہائی پرفارمنس چپس استعمال ہو رہی ہیں۔ چیٹ جی پی ٹی میں NVIDIA کی چپ ہی استعمال ہو رہی ہے۔ صورتحال کو سمجھنے کے لیے ایک اور بات بھی ذہن میں رکھیں کہ امریکہ نے 2022 میں چین کو ہائی پرفارمنس چپ بیچنے پر پابندی لگا دی تھی۔
تاکہ وہ اسے استعمال کر کے آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں کام نہ کر سکے۔ بات کو مزید بہتر طور پر سمجھنے کے لیے ہم ان دونوں ایپس کا ہلکا سا کمپیریزن کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان میں سے کون سی ایپ ریئل ٹائم موسٹ اپڈیٹڈ انفارمیشن دے سکتی ہے۔ چیٹ جی پی ٹی صرف اس صورت میں ریئل ٹائم ڈیٹا انفارمیشن دے سکتی ہے جب اس میں کچھ پلگز ان کا استعمال کیا جائے، جیسے بروزنگ دی انٹرنیٹ۔ بروزنگ دی انٹرنیٹ ایک آپشن ہے نیچے چیٹ جی پی ٹی میں، تو اس کو اگر کلک کر دیں تو وہ جو اپڈیٹڈ انفارمیشن ہے وہ دے گی، ورنہ عام طور پہ ایسا نہیں ہوگا۔ لیکن ڈیپ تھنک میں اور طرح سے بات ہے۔ ڈیپ تھنک کے ڈیٹا کو ریئل ٹائم میں ہینڈل کرتی ہے، خاص کر کے ایسی انفارمیشن جس میں موسٹ اپڈیٹڈ انفارمیشن کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان میں سے کون سی ایپ زیادہ فاسٹ ہے اور زیادہ سموتھلی کام کر سکتی ہے، یعنی کہ کس کی ایفیشنسی زیادہ ہے۔ چیٹ جی پی ٹی چونکہ واسٹ رینج کے ٹاسک سر انجام دیتی ہے، اس لیے یہ زیادہ ٹائم لگا سکتی ہے، لیکن اس کے مقابلے میں ڈیپ تھنک سپر فاسٹ ہے اور یہ ٹاسک جلدی سر انجام دے سکتی ہے۔ پھر اس کے بعد ملٹی میڈیا کیپیبلٹیز کے بارے میں کمپیریزن کرتے ہیں کہ یہ چیٹ جی پی ٹیکسٹ اور امیج دونوں سے ان پٹ لے سکتی ہے، جبکہ ڈیپ تھنک صرف ٹیکسٹ بیس ان پٹ لیتی ہے۔ پھر انڈسٹری انٹیگریشن کے لحاظ سے ہم ان کا کمپیریزن کرتے ہیں کہ کس اچھے انداز سے یہ کسی اسپیسیفک فیلڈ میں ٹاسک سر انجام دے سکتی ہیں۔ چیٹ جی پی ٹی کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جیک آف آل ٹریڈ ہے، اس کا ایریا بڑا ڈفرینٹ اور وسیع ہے۔ اس کے مقابلے میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ڈیپ تھنک اسپیشلسٹ ہے، یعنی کہ یہ بزنس آٹومیشن اور پروفیشنل یوز کے لیے بہترین ہو سکتی ہے۔ تو کمپیریزن سے ہمیں اندازہ ہوا کہ ڈیپ تھنک ایک طاقتور اے آئی ماڈل ہے جو کاروباری اور پیشہ ور افراد کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ یہ صنعت کے مخصوص کاموں کے لیے بہترین ہے اور حقیقی وقت کی معلومات کو مؤثر طریقے سے سنبھال سکتا ہے، جبکہ چیٹ جی پی ٹی روزمرہ کے استعمال کے لیے بہترین ہے۔ یہ لکھنے، سیکھنے، کوڈنگ اور تخلیقی کاموں کے لیے زیادہ مفید ہے۔ تو ہمیں کون سا انتخاب کرنا چاہیے؟ اگر آپ کو مخصوص کاروباری ضروریات اور ریئل ٹائم اپڈیٹ کے لیے اے آئی کی ضرورت ہے تو آپ ڈیپ تھنک پر جائیں۔ اگر آپ کو عام کاموں، تخلیقی صلاحیتوں اور لچکدار استعمال کے لیے اے آئی کی ضرورت ہے تو چیٹ جی پی ٹی کا انتخاب کریں۔ اب اس ساری انفارمیشن کے بعد ہمیں سوالات کے جوابات آسانی سے مل جائیں گے۔ ڈیپ تھنک کی دنیا پر اثرات ضرور ہوں گے، لیکن اتنے زیادہ نہیں۔ اس کی لانچنگ سے اسٹاک مارکیٹ ضرور متاثر ہوئی ہے، لیکن یہ دیر پر نہیں ہوگا کیونکہ چیٹ جی پی ٹی لاجکس میں اب بھی کمال مہارت رکھتا ہے۔ ٹیکنالوجی میں اب بھی امریکہ ہی آ گیا ہے۔ این وی ڈی کی اب بھی اہمیت رہے گی کیونکہ وہ چپ بنا رہا ہے اور بناتا رہے گا۔ ہاں، یہ بات ضرور ہے کہ چین کی اس زبردست کامیابی کے بہت بڑے نفسیاتی اثرات پڑے ہیں، کیونکہ چین کو چپ بیچنے کی پابندی تھی، لیکن اس کے باوجود اس نے اے آئی ایپ بنا لی۔ چینی کمپنی نے اے آئی ایپ تو ضرور بنا لی ہے، لیکن اس کے پاس اب بھی چپ بنانے کی ٹیکنالوجی نہیں ہے۔ چپ حاصل کرنے کے لیے اب بھی وہ امریکہ کا ہی محتاج رہے گا۔ چپ اب بھی این وی ڈی آئی بنا رہی ہے، تو اس طرح امریکہ ٹیکنالوجی میں اب بھی چین سے آگے ہی ہے۔ ہاں، اس کے نفسیاتی اثرات ضرور ہیں کہ چین پر چپ کی پابندی ہونے کے باوجود اس نے اے آئی ایپ میں کامیابی حاصل کر لی۔ تو اس نے کیا ایسے ہے کہ اس کے پاس جو پرانی کم پرفارمنس والی چپس موجود تھیں ان کو جوڑ کے اس سے ایپ بنائی ہے۔ تو اس اقدام نے دنیا کو بہت زیادہ حیران کیا ہے۔ اس کا نفسیاتی اثر بہت بڑا ہے کہ چین نے کس طرح زبردست محنت سے یا کس مہارت سے یہ کامیابی حاصل کر لی ہے۔ ناظرین، اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے پلیز سبسکرائب کر لیں، بیل کے سائن کو بھی کلک کر لیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کو نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ اس کے علاوہ ویڈیو کو بھی لائک کریں اور شیئر بھی کریں۔ شکریہ۔